السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو کہ پورا دیکھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس میں اپنے خیالات کا اظہار کریں، اور میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں۔ جب ہم کہ سیاست میں تھے، کہ یہ سمجھ لیں کہ 70 کا دور، کہ 60 کہتے ہیں اس کو، 60 کا سمجھ لیں کہ کہ 65 تک، 70 تک کہ جو دور چلا وہ ماشاءاللہ بڑا اچھا دور چلا۔ ملک غریب تھا لیکن لوگ بڑے خوش تھے، ملک بڑا خوش، ملک کہ ہر طرف ٹرینیں چل رہی تھی، گورنمنٹ بسیں چل رہی تھیں، غریب کی سواری کہ میسر تھی، اس کو ہر آدمی خوش تھا جس کے پاس کہ اس وقت مادی دور نہیں تھا، پیسے کی دور نہیں تھی۔ تو اس وقت میری نظر میں، باقی تو ہو سکتا ہے میں بھائی آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، میں اس وقت 3 جو ادارے تھے نا، 3 طبقے، ان کو میں بڑا پسند کرتا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ صاف ستھرے ہیں۔ نمبر 1 پہ تھا افواج پاکستان، نمبر 2 پہ تھا اساتذہ، ٹیچرز، نمبر 3 پہ تھا پوسٹ آفس۔ کہ اس کے علاوہ بھی ہوں گے کہ ادارے اچھے تھے اس وقت، تو تقریباً سارے ادارے اچھے تھے، کہ لیکن یہ 3 جو تھے نا، میں کہ ان کو دیکھا کہ انہوں نے بڑی عزت کمائی۔ تو اس کے بعد کہ حالات 1971 سے جب بدلے، تو 1971 سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ کسی بھی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں سرکاری ملازم اگر کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی رابطہ ہوتا تھا یا لین دین ہوتا تھا تو اس کو نوکری سے نکال دیا جاتا تھا۔ کہ 71 سے پہلے یہ تھا کہ کوئی کہ سرکاری ملازم کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ وابستگی نہیں کر سکتا، تو اس کو نکال دیا جاتا تھا۔ یہ ایک کرونا تو کم کہ نقصان دہ ہوا، اس سے پہلے یہ وائرس جو آیا تھا 1971 کے بعد، کہ بھائی کہ ایک کوٹا سسٹم دے دیا گیا کہ بھائی ایم پی اے کا کتنا کوٹا ہے، ایم این اے کا کتنا کوٹا ہے، سینیٹر کا کتنا کوٹا ہے، وزیر کا کتنا کوٹا ہے، مشیر کا کتنا کوٹا ہے، کہ ملازمتیں، کہ ہر چیز سرکاری ادارے کی، پھر پرائیویٹ ادارے بھی نہ بچ سکے کہ اگر اس میں کسی نے سرکاری ادارے میں کسی نے ملازمت حاصل کرنی ہے یا پرائیویٹ میں، تو وہ ایم پی اے کے سائن چاہیے، اس کی سفارت چاہیے، ایم این اے کی چاہیے، سینیٹر کی چاہیے، یا کسی وزیر مشیر کی چاہیے۔ تو یہ ایک کوٹا شروع ہو گیا کہ بھائی ایم پی اے اتنا کہ کوٹا دے سکتا ہے، ایم این اے اتنا دے سکتا ہے، کہ سرکاری تقریباً جتنے کام تھے نا ان میں تو کوٹا یہ ایک ایسا کہ وائرس آیا جس سے کیا ہوا کہ سارے ادارے جو ہے نا اس میں سیاسی بھرتیاں شروع ہو گئی اور اداروں کو بھر دیا گیا۔ تو جب سیاسی بھرتیاں شروع ہوئی تو اس کا کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا کہ اگر ایک ادارے میں کہ 10,000 ملازمین کی جگہ ہے، تو کیونکہ وہ سیاسی بھرتیاں ہو رہی تھی تو ہر آدمی کہتا تھا میرا آدمی اس میں جائے، کو 10 کی بجائے 20,000 وہاں چلے گئے۔ ابھی جب دوسری حکومت آئی تو اس نے دیکھا ہوئے میرے پیچھے رہ گئے ہیں ورکر، اس نے بھی بیچ میں ڈال دیے، وہ 10 کی جگہ 10 اس نے اور ڈال دیے، 30,000 ہو گئے۔ تو تیسری آئی، اس نے بھی ڈال دی، کہ جس ادارے میں 10,000 کی ویکینسیز تھی کہ جگہ تھی ملازموں کی، وہاں 50، 60، 70 اور یہاں تک کہ 1 لاکھ تک لوگ چلے گئے۔ تو جب 1 لاکھ وہاں آ گئے، ابھی کیا ہوا، کام تو وہ 10,000 کا تھا تو وہاں تو 1 لاکھ ہے، تو تنخواہ تو 1 لاکھ کو ملے گی نا، کہ کام تو وہ 10,000 نے کرنا ہے لیکن تنخواہ تو 1 لاکھ کو لے گا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ وہ جو 10,000 کام کرنے والے تھے نا وہ بھی بیکار ہو گئے۔ کیوں؟ یہ جو سیاسی بھرتیاں ہوئی نا، یہ کہ کام نہیں کرتے تھے، یہ آتے تھے
کیونکہ جب یہ آتے تھے تو ان کا جو باس ہوتا تھا وہ بھی یعنی کہ کسی جماعت سے اس کا لین دین ہوتا تھا سیاسی، تو اگر اس کا ورکر ہے تو وہ تو اس کو بولے گا نا یہ شہنشاہ ہے، وہ اگر ایک پی این بھی ہوتا تھا نا، یعنی کہ ابھی دیکھ لو اگر کوئی پی این بھی ہے نا تو وہ اگر کسی سیاسی پارٹی سے منسلک ہے اور وہ اس کا حکومت ہے نا، اس کا باس اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ آئے یا نہ آئے۔ تو ہوا کیا کہ وہ 10,000 جو کام کرنے والے تھے وہ بھی بیکار ہو گئے، تو اسی طریقے سے ادارے جو ہیں نا تباہ ہونے شروع ہو گئے۔ تو یہ سب سے پہلے ہم نے تباہ کیا ریلوے کو، پھر ہم نے تباہ کیا پی آئی اے کو، پھر ہم نے اسٹیل مل کو، یعنی کہ پھر ہم نے کسی کو معاف نہیں کیا، یعنی سارے ادارے جو ہیں نا وہ ہم نے ایسے بھرتیاں کر کے تباہ و برباد کر دیے۔ وہ آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جن کا میں نے ذکر کیا، افواج پاکستان، ٹیچرز اور پوسٹ آفس۔ افواج پاکستان یعنی کہ جب آ گئی سیاست میں اور یہ کمرشل چیزوں میں، یعنی کہ پٹرول پمپ بنا رہی ہے، پلازے بنا رہی ہے، یعنی سپر مارکیٹیں، یہ وہ، جب وہ ادھر آ گئی تو اس نے بھی یعنی کہ تجاوز کیا۔ لیکن اور یہ ٹیچر بیچارے جب پرائیویٹ سکول آ گئے تو ٹیچروں کا فقدان ہو گیا، یعنی کہ وہ ٹیچروں کی نہ وہ عزت رہی نہ وہ قابلیت رہی، کیونکہ پرائیویٹ ادارے جو تھے وہ پیسے والے لوگ تھے۔ پھر جب پوسٹ آفس کی باری آئی تو جب یہ کوریئر سروس آ گئی تو پوسٹ آفس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو ان کو یعنی کہ لانے والے کون ہیں؟ یہ جتنے بھی ہیں، یہ نہیں کہ عام لوگوں نے یہ کوریئر سروس شروع کی ہے یا یہ پرائیویٹ سکول شروع کیا ہے، نہ، وہ بھی یہی ہے۔ یہ مافیا جو ہے نا، جن کو آپ یعنی کہ کہتے ہو یعنی کہ بڑے بڑے لوگ، یہ مافیا کے ہیں، اور غریب آدمی نہ سکول کھول سکتا ہے، نہ کوریئر چلا سکتا ہے، نہ وہ کچھ اور کر سکتا ہے۔ تو یہ بھی جو ادارے تھے نا، یہ بھی بیچارے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے وہ پیچھے رہ گئے، اور جو یعنی کہ ان بڑے لوگوں نے شروع کیا ان کے ادارے آگے۔ ابھی دیکھو نا، پی آئی اے خسارے میں، ایئر بلو یعنی کہ پرافٹ میں، پوسٹ آفس سارے خساروں میں، اور کوریئر سروس جتنے بھی ہیں وہ سارے منافع کما رہے ہیں۔ بالکل اسی طرح یعنی کہ اسکول، گورنمنٹ سکولز سارے تباہ ہو گئے ہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی معیار نہیں ہے۔ پرائیویٹ سکول دیکھو کہاں کے کہاں چلے گئے ہیں، یعنی کہ ان کو پرافٹ بھی ہے، سب کچھ، یعنی کہ گورنمنٹ کیا۔ اسی طریقے سے بسز لے لو، یعنی کہ اس وقت گورنمنٹ کی بسز جو تھی وہ چلتی تھی، ابھی گورنمنٹ کی بسز جو ہیں وہ کھٹارا ہیں، وہ ان کے یعنی کہ وہ نقصان میں جاتی ہیں۔ جو لوگوں نے پرائیویٹ چلائی ہوئی ہیں وہ پیسے کما رہے ہیں۔ یعنی کہ یہ میں نے دیکھا ہے، یہ ہماری مال ٹرین ہوتی تھی، یعنی کہ بڑا فائدہ تھا مال کا، ادھر کا ادھر، ادھر سے ادھر دور تک جاتا ہے، سستے۔ تو اس کے ساتھ جب آرمی نے اپنی چلا لی یعنی کہ ٹرانسپورٹ، تو وہ کیا ہوا، ہم جو گورنمنٹ کی تھی یعنی کہ یہ ریلوے کی ٹرانسپورٹ، یہ بیچاری ختم ہو گئی۔ ابھی وہ مال گاڑیاں جو ہیں پتہ نہیں کہاں پڑی ہوئی ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو میرا کہنے کا مطلب ہے یہ ہم نے نا یعنی کہ یہ سیاست کو اداروں میں داخل کر کے نا ہم نے اداروں کا بیڑا غرق کر دیا۔ سیاست کا کام یعنی کہ اتنا نہیں تھا جس کو ہم، سیاست کا کام یعنی کہ باہر کی دنیا میں بھی ہے، یعنی کہ یہ قانون سازی کرتے ہیں، ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ آپ کی گلیاں بنوائیں، آپ کی نالیاں ٹھیک کروائیں ہیں۔ تو ابھی ہمارے پاکستان میں تو آپ دیکھ لو نا، اللہ معافی دے، یعنی کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ابھی صرف دعا کی جا سکتی ہے۔ تو اس کا میرے خیال میں کوئی ایسا حل نہیں نکلے گا جب تک اللہ کی طرف سے کوئی ایسا سلسلہ نہ ہو، کوئی ایسا انقلاب آئے کہ یعنی کہ حالات بدل جائیں۔ باقی ابھی کچھ چیز ایسی نظر نہیں آتی کہ بھئی حالات بہتری کا ہے، کیونکہ ابھی سیاست جو ہے نا اداروں سے نکل نہیں سکتی۔ ابھی آپ جیسے اسٹیبلشمنٹ کو کہیں گے کہ بھی یہ نیوٹرل رہے، نہ، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی وہ ہوں گے پھر بھی یعنی کہ وہ نہیں بچ سکتے، اگر نہیں بھی ہوں گے پھر بھی نہیں، یعنی کہ آپ یہ جو باہر اپوزیشن ہوتی ہے وہ ان کو یعنی کہ بلیم کرے گی۔
کبھی کبھی تو حکومت بھی کرتی ہیں. تو اس لیے ابھی یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کے آگے صرف دعا کرو، 5 وقت نماز پڑھو، اللہ سے دعا کرو اے مولا کوئی ایسا طریقہ نکال کہ ہم بھی پاکستانی بھی جو ہے نا یہ یعنی کہ کوئی سکون کا سانس لیں. پاکستان پہ